اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وزیر قانون ناظم نذیر طارق اظہار خیال کر رہے ہیں. ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. لطیف خوسا صاحب نے صحیح کہا کہ چیزوں کو اس حد تک لے کے جائیں جہاں سے واپسی ممکن ہو. تو میری بھی یہ استدعا ہوگی کہ اب ہم جانے والے کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے دامن میں عطا نے بات کی، آپ کے بات کے جواب میں عامر ڈوگر صاحب نے کی تھی، اس کے نکل گئی، لیکن یہ باتیں ایک دوسرے کو سن لیتے ہیں، اس سے کوئی قیامت نہیں گرتی، اور یہ سبق ہے ہمارے ایک دوسرے کے لیے. اس نے کہا کہ جب میں خود گواہ ہوں، شہباز شریف صاحب کی جب والدہ کا انتقال ہوا ہے، کم ظرفی کا عالم یہ تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ جب جا کے بتائیں گے کہ یہ سامنے کھڑے ہیں جج صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، شام 5 بجے جنازہ ہے اور لوگ تعزیت کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ آج والا گواہ کرا لو. اور یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ان کی والدہ کی میت کی موجودگی میں گواہ ریکارڈ کیا گیا. 5 انہوں نے منع کر دیا ہمیں. جب 3 دفعہ میری جج صاحب سے تلخ کلامی ہوئی، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا جی جرا کرنے دیں. تو یہ ساری چیزیں، وہ بھی تکلیفیں تھیں، یہ بھی تکلیفیں ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، بات نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، تو یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے. حمید صاحب نے بات کی طرف، معاملے کی طرف توجہ دلوائی. اس وقت جو وہاں پہ سیکیورٹی خدشات اور پوزیشن ہے اور جس طرح کے اندوناک واقعات ہوئے ہیں، حمید صاحب یہ منیمم پاسبل ٹائم کے لیے ہوگی، شاید یہ کچھ ہفتوں یا دنوں کے لیے ہے، یہ کوئی پابندی خدا نخواستہ مستقل نہیں ہے. اور اس کے الٹرنیٹیو کے طور پہ سول ایوییشن نے، خواجہ آصف صاحب ابھی ایک میٹنگ ہم کر کے آئے ہیں، ایکسٹرا فلائٹس کا بھی ہے، اور مین وائل جو سیکیورٹی میئرز پورے کرنے ہیں وہ کر کے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ریزیوم ہو جائے گا. یہ پابندی کو طویل عرصے کے لیے نہیں ہے. حکومت کو بالکل احساس ہے لوگوں کے اپنے دینی اور مذہبی جو مناسک ہیں، ان میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سہولت میسر کرے، مہیا کرے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اس ذمہ داری سے آگاہ ہیں. اللہ تعالیٰ میاں اظہر صاحب کے درجات بلند کرے، اور جو باتیں ہم نے ان کے بارے میں کی ہے، ہماری یہ دعائیں ان تک پہنچے. بہت شکریہ. میں میاں اظہر صاحب سے رابطے میں تھا بڑے ریگولرلی، اور جب وہ نہیں آتے تھے اسمبلی میں تو میں فون کر کے پوچھتا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ 16 مہینے میں، پہلے میرے کو اتنا ان سے تعلق نہیں تھا، کہ 16 مہینے میں ایک بہت زیادہ تعلق بن گیا. شاید مجھے ہی دعائیں دیتے ہیں. وہ تو بعد میں پتہ چلا وہ ہر ایک کو ایک پیار سے اور دعاؤں سے نوازتے تھے. تو اچھے لوگ سب جاتے ہیں، مگر سب کو دکھ ہوا ہمارے پورے ہاؤس میں. اور میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمارے جو روایت ہے، وہ روایت یہی ہے کہ ہم جو ہمارے سٹنگ ممبر جو ہیں، جب وہ انتقال فرما جاتے ہیں تو ہم کارروائی صرف محدود رکھتے ہیں یہاں تک. تو اس لیے جی محمد علی سرفراز صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے داماد ہیں. نہیں جی، نہیں، میں ان کا بھتیجا ہوں. ان کے بھتیجے. جی جناب اسپیکر، میرا میاں اظہر صاحب کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق تھا. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت جاری ہے. مختلف ممبران اسمبلی کی جانب سے میاں اظہر کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے. پہلے مختلف اراکین کی جانب سے گفتگو کے دوران کہا گیا کہ جب تک اپوزیشن بیٹھ کر غلطیوں کا اعتراف نہیں کرے گی، مسائل ختم نہیں ہوں گے. ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے رہنما عامر ڈوگر نے کہا ہے کہ اپوزیشن ارکان کے سیاسی قتل پر ایوان میں فاتحہ خوانی کی جائے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے عامر ڈوگر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، احمد چٹھا اور زرتاج گل سمیت کئی اپوزیشن ارکان آج ایوان میں نہیں. یہ ایوان کے مینڈیٹ کی توہین ہے. جہاں ہم نے میاں اظہر صاحب کی مغفرت کی دعا کی، تو وہاں جو جمہوریت کا قتل ہوا ہے، جو جنازہ ہم نے اٹھایا ہے، آپ اس کی بھی مغفرت کی دعا کر دیں کہ ہمارے ان ممبران قومی اسمبلی کو حق گوئی کے بنیاد پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ عمر ایوب یا زرتاج گل کا قتل نہیں ہے، یہ اس ایوان کے مینڈیٹ کی توہین ہے. ایوان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آج ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، ہم خاموش نہیں ہیں.
وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا کہ 9 مئی کیا ہے تو بھگتنا بھی پڑے گا. ملزمان پر جرم ثابت ہوا, 1.25 سال بعد سزائے ہوئیں. آپ نے 9 مئی کو کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے سمیت شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے حملوں پر قانون کے مطابق سزائیں ہوئیں. فیصلے پر اعتراض ہے تو عدالت جائیں, ایوان میں شور نہ کریں. 9 مئی کے واقعات ہم نے تو نہیں کیے. آج آپ کی کنوکشن 1.25 سال بعد ہوئی ہے. آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں. کون سے انصاف کا قتل ہے؟ 9 مئی کو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا. آپ نے 9 مئی کو کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو زمین پہ گرا کے ٹھڈے مارے. تو 9 مئی کا جواب ہم نے دینا ہے. 9 مئی کیا تھا تو بھگتنا تو پڑے گا. ان کو صحیح تکلیف ہو رہی ہے, ان کو بالکل درست تکلیف ہو رہی ہے. اور 9 مئی کی نہ قوم سے معافی مانگی, منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا. 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں. چیلنج کرنا ہے کورٹ میں جا کے چیلنج کریں یا شور نہ ڈالیں. بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ 7 سال میں وفاقی ہو یا صوبائی حکومت فلڈ ارلی وارننگ سسٹم پر کوئی کام نہیں ہوا. اب جو ٹائم لائن دی گئی ہے اسی میں کام مکمل کرنا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھایا جائے گا. وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں اعلان کیا کہ وہ متاثرین کی اپنے گھروں میں بحالی تک یہاں آتے رہیں گے. وزیر اعظم نے جاں بحق افراد کے لواحقین میں 10-10 لاکھ روپے کے چیک بھی تقسیم کیے. آئندہ آنے والے سالوں میں اگر اس طرح کی قدرتی آفات خدا نہ خواستہ انہوں نے آنا ہے تو بطور حکومت کے, وفاق کے اور صوبہ گلگت بلتستان کے ہماری کیا ذمہ داری ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے. اس میں سر فہرست ایڈوانس وارننگ سسٹم, ایک بڑا متحرک روبسٹ سسٹم یہاں پر موجود ہونا چاہیے. تفصیل میں جائے بغیر 7 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور کاغذوں میں, چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومت ہے. آپ کو سن کر بڑا دکھ ہوگا کہ ان 7 سالوں میں کوئی خاص خاطر خواہ کام نہیں ہوا. اور اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس 1.25 سال میں بھی جو کام ہونا چاہیے تھا اس سپیڈ پہ نہ ہوا. مہربانی کر کے اب جو ٹائم لائنز دی ہیں اس میں 1 دن کی بلکہ 1 گھنٹے کی بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا. ہاؤس سندھ میں جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. گورنر سندھ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. یہاں موجود ہیں میرے ساتھ, جرمنی کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں میرے ساتھ, ایران کے ایکٹنگ کونسل جنرل اور وائس کونسل جنرل موجود ہیں میرے ساتھ, عراق کے وائس کونسل جنرل موجود ہیں, انڈونیشیا کے کونسل جنرل اور وائس کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. میرے پاس ساتھ ارشد ولی محمد صاحب جو جیریز کے ہیں اور ہمارے ان سارے پروگراموں میں ہمارے ون آف دی اسپانسر بھی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں ہماری MQM پاکستان کے مرکزی رہنما انیس قائم خانی بھائی یہاں موجود ہیں. ہماری پارٹی کے ریحان ہاشمی بھائی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بحرین کے ہمارے کونسل جنرل وائس کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے MPs افتخار عالم بھائی آج یہاں پورے دن سے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس میں جشن آزادی کے سلسلے میں جاری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. بھائی یہاں پر ہیں, شریف بھائی ہیں, اور سب سے بہت امپورٹنٹ کہ آج کی جو آرگنائزر ہیں وہ ہمارے ہر دل لذیذ اس وقت یہاں موجود ہیں, حبیب اتاری صاحب. تو میں بتا یہ رہا تھا اور ان کی ٹیم, لیکن آج مارکہ حق بنیان المرصوص اور ہم نے اس 14 اگست کو 14 دن کے لیے کیوں سیلیبریٹ کیا ہے, کیوں ہم جشن منا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بھارت سے ایک مارکہ جیتا ہے, جنگ جیتی ہے, اور اس جنگ کی خوشی میں ہماری جو تقریبات ہیں اس کی جو خوشی ہے وہ کئی 100 گنا زیادہ ہم منا رہے ہیں. اور آج میری یہ جو بہن اور بیٹیاں بیٹھی ہیں, آج ان کا جوش دیکھنے والا ہے. آج
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں جس نے اس مارکے کی جنگ جیتی ہے. ہم نے سنا تھا کہ پاکستان نے کئی جنگیں جیتی ہیں، لیکن آج آپ نے اپنے دور میں، یہ جو میرے ینگ بیٹا بیٹی بہن بھائی بیٹھے، آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور کل آپ اپنی اولادوں کو بتائیں گے کہ 10 مئی 2025 میں ہم نے بھارت کو شکست دی تھی اور ہم ایک فاتح قوم کی صورت میں سامنے آئے. ہمارے اس جنگ میں ہمارے جو سب سے قریبی جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ ہمارے چائنا کی حکومت وہ کھڑی ہوئی، تو ہمیں چاہیے چائنیز قونصل جنرل اور حکومت کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اس کے بعد ہمارے جو ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے وہ سعودی حکومت، وہاں کے بادشاہ، وہاں کی رائل فیملی، تو ہم سعودی عربیہ اور اس کے قونصل جنرل کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پھر ہمارے ساتھ ترکیہ، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، تو ہم ترکیہ کے قونصل جنرل اور ان کی حکومت کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیں. پھر ایران نے ہمارے ساتھ بغیر کسی اس کے ہمارے لیے بیان دیے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، اور آج ہم بھی ایران کے ساتھ کھڑے، تو ایرانی حکومت کے لیے، ان کے آیت اللہ کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے. پھر یو کے کی حکومت اور ان کے قونصل جنرل یہاں موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے. پھر ہمارے بحرین کے دوست یہاں کھڑے ہیں، بحرین ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، تو بحرینی حکومت کے لیے اور ان کے قونصل جنرل کے لیے بھی زوردار ڈپٹی کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. پھر ہمارا انڈونیشیا، ہمارا دوست ملک، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے. پھر جرمنی ہمارا دوست ہے، ہمارے لوگ وہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے. اور ہم دعا گو ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کراچی میں لیاری جنرل ہسپتال میں خاتون کے پیٹ سے سرجری کے بغیر ہی تالا نکال لیا گیا. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈاکٹرز نے لیپروسکوپی کے ذریعے تالا نکالا ہے. 23 سال کی خاتون مریضہ ذہنی طور پر مفلوج ہے، اس کی حالت اب بہتر ہے. کراچی میں لیاری جنرل اسپتال میں خاتون کے پیٹ سے سرجری کے بغیر ہی تالا نکال لیا گیا ہے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈاکٹرز نے لیپروسکوپی کے ذریعے یہ تالا نکالا ہے. 23 سال کی خاتون ذہنی مریضہ ہے اور مفلوج ہے، اس کی حالت اب بہتر ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یوم استحصال کشمیر پر فتنہ فساد کی کال دی. لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران اعظم بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جعلی مقبولیت کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. مقبولیت کا سب سے بڑا پیمانہ الیکشن ہے. پی ٹی آئی ضمنی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. ان کے خود کے ایک دوسرے سے بھائی باتیں نہیں ملتی. میں کیا کروں؟ لیما باجی آ کے کچھ اور کہتی ہے، دوسرے آ کے کچھ اور کہتے ہیں. ہو سکتا ہے لیما باجی کا اپنا شوق ہو کہ وہ جو ہے استعفیٰ دے دیں. گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کوئی تصدیق ہی نہیں ہوئی. اگر باجی جو ہے وہ اندر جا کے بغیر تصدیق شدہ باتیں کرتی ہیں تو پھر ان کے حال پہ صرف جو ہے وہ رحم ہی کیا جا سکتا ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھی بھاگ گئے. اور کل یہ بھی ٹویٹ آیا ہے کہ جی ضمنی انتخابات ہم نہیں لڑے، چونکہ سمبڑیال اور مرید کے کیا حشر دیکھنے کے بعد وہ جو ایک ہوا بھری ہوئی ہے نا، عوامی مقبولیت کی ہوا، وہ دو جگہ چیک کی جا سکتی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کال دیں اور لاکھوں لوگ باہر آ جائیں. جو عمران خان خود جب باہر تھا تب بھی لاکھوں لوگ کبھی باہر نہیں آئے تھے، جب کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا تب بھی لاکھوں لوگ باہر نہیں نکلے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے اندر بیلٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہو جائے. اور جو ہے وہ اس کے اندر بھی اس لیے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ جو ایک فیک عوامی مقبولیت کا غبارہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے. یہی ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. 16 دسمبر ہو سکوت ڈھاکہ، اس دن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بندہ چڑھ گیا تھا کنٹینر کے اوپر اور اس نے کال دے دی تھی سول نافرمانی اور پاکستان بند کر دو. اب 5 اگست جو ہے جو پھر یوم استحصال، اور اس کے اپنے دور میں یہ استحصال کشمیر کا جو ہے وہ اندھوناک واقعہ ہوا.
اس کو جو ہے وہ کرنے کی بجائے کل دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں گے پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے T20 میچ میں 13 رن سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ صاحبزادہ فرحان کے 74، سائم ایوب کے 66 رنز کی بدولت پاکستان نے 4 وکٹس کے نقصان پر 189 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 6 وکٹ پر 176 رنز بنا سکی۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم آئرلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ڈبلن میں موجود ہے اور ٹیم نے بھرپور پریکٹس سیشن میں حصہ لیا ہے۔ خواتین کھلاڑیوں نے ہائی پرفارمنس سینٹر کرکٹ آئرلینڈ میں 3 گھنٹے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں کھلاڑیوں کو فیلڈنگ، بولنگ اور بیٹنگ کی عملی مشقیں کروائی گئیں۔ خواتین کھلاڑیوں کو پاور ہٹنگ کی بھی خصوصی پریکٹس کروائی گئی۔ خواتین کھلاڑیوں کی فیلڈنگ، بولنگ اور بیٹنگ سکلز پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم آئرلینڈ کے خلاف پہلا T20 میچ 6 اگست کو کھیلے گی۔ سندھ حکومت نے نئی نمبر پلیٹس لگانے کی تاریخ 14 اگست سے بڑھا کر 31 اکتوبر تک کر دی ہے۔ محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول سندھ نے توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔